اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے تیری محبت سے پہلے مشہور تھی انا میری، جسے لکھا ہے علایا راجپوت نے، اور آپ اس کی 4 قسط سے پہلا ملاحظہ کر چکے ہیں۔ قسط نمبر 5 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انمول لانچ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اس کے پاس اس کا تایا زاد ارحم آ کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ موٹی بہن کیسی ہو؟ ارحم نے شرارتاً کہا۔ کیا بھائی موٹی نہ کہا کریں، انمول نے چڑ کے کہا۔ اوکے نہیں کہتا۔ اچھا بات سنو، میں بہت دن سے تم سے ایک بات کرنے چاہ رہا تھا پر نہیں کی پارا۔ موٹی بات کی اینڈ میں ارحم کو بھی شرارت سوجی۔ بھائی میں نہیں بولتی آپ سے، بس۔ اس بار انمول بری طرح سے چڑ گئی۔ اچھا سوری، پکا اب نہیں کہتا۔ اچھا بتائیں آپ کو کیا کہنا تھا؟ انمول نے پوچھا۔ یار وہ تمہاری فرینڈ ماہی ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے، مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، میری بیسٹ فرینڈ جو ہوئی، انمول نے معصومی سے کہا۔ اوف پگلی، وہ والا پسند نہیں، دوسرے والا پسند۔ اب یہ دوسرے والا پسند کیا ہوتا ہے؟ چپ کر کے صرف میری بات سنو، اب بات کے بیچ میں نہ بولنا، سمجھی؟ میں تمہاری فرینڈ ماہی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم گھر والوں کو مناؤ اور رشتہ لے کر ان کے گھر جاؤ، سمجھی؟ ارحم نے کہا۔ انمول کی بیوقوفیوں سے تنگ آ کر ساری بات ایک ہی سانس میں بول گیا۔ او ہائے بھائی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انمول نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو اور گھر والوں سے بات کرو۔ نہیں پہلے آپ بتائیں کہ ماہی بھی آپ کو پسند کرتی ہے؟ انمول نے خوش ہو کے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بس جب کبھی تم کو ملنے آتی تھی تو ہائے ہیلو ہو جاتی تھی، بس میں ہی پسند کرتا ہوں اسے، یار اس کا نہیں پتہ۔ اب تم یہ باتیں چھوڑو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اوکے بھائی کہتی انمول خوشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور ارحم نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لی۔ ارحم نذیر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت بھی انتقال کر گئی تھی، اس لیے وہ گھر بار کا لاڈلا تھا۔ اس کی تائی اور چچی نے کبھی اس کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انمول کی بات کرنے کی دیر تھی کہ سب گھر والے نہ صرف مان گئے بلکہ رشتہ لے کر ماہی کے گھر چلے گئے۔ ماہی انمول کی بچپن کی دوست تھی۔ ماہی کے گھر والے نذیر صاحب کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ ارحم کی قسمت نے ساتھ دیا، جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ آج ارحم اور ماہی کا ولیمے کی تقریب تھی۔ ماہی نے اپنے کچھ ٹیچرز کو بھی انوائٹ کیا تھا، جن میں میم عنایہ بھی تھیں۔ آج سے پہلے کبھی میم عنایہ یوں کسی انجان لوگوں کی تقریب میں نہیں گئی تھی، پر ماہی ان کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ میم عنایہ تھوڑی ہچکچاتی ہوئی میرج ہال میں داخل ہوئیں۔ ابھی مشکل سے 2 قدم بھی نہ چل پائی تھیں کہ ان کا پیر پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ میم عنایہ گر جاتی، کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیا۔ میم عنایہ تھوڑی سنبھلی تو بچانے والے کی پرشوق نگاہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ بچانے والا جس کے ان کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑنا بھی بھول گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، عنایہ نے گھبرا کر خود بھی اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جی مجھے علی کہتے ہیں، انمول کا بڑا بھائی۔ اور آپ؟ جی میرا نام عنایہ ہے، انمول اور ماہی کی ٹیچر۔ اور ریئلی؟ علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں آپ کو کوئی شک ہے؟ عنایہ نے غصے سے کہا۔ ارے نہیں ایسی بات نہیں، آپ پلیز برا نہ مانیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ بہت ینگ اور خوبصورت ہیں نا، اس لیے، علی نے کہا۔ عنایہ اس کی بات سے بلش ہو گئی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماہی دلہن کے روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی، ارحم کی تو اس سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔
انمول اور زیشو ارحم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ عمیر نے علی کے ولیمے کے دن بلو پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ ہر لڑکی اس کو دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ لگ ہی اتنا حسین رہا تھا۔ انمول اسٹیج سے نیچے آنے کے لیے پیچھے مڑی تو سامنے دشمن جان کو دیکھ کر سپٹا گئی۔ عمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا، بہت پیار بھری نگاہوں سے۔ اف، یہ کھڑوس مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہا ہے، انمول نے سوچا۔ عمیر کی پرشوق نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ واپس ارحم اور ماہی کی طرف مڑ گئی۔ جب میں اس پگلی سے چڑھتا تھا تو ہر وقت سامنے ہی رہتی تھی، اب میں دیکھنے کو ترستا ہوں تو نظریں نہیں ملاتی، عمیر دل میں سوچ کے رہ گیا۔ عمیر کو رشید چچا نے کسی کام سے بلایا۔ واپسی پر وہ ایک بچے سے ٹکرا گیا۔ بچے کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم عمیر کے کپڑوں پر لگ گئی۔ اوہ، یہ کیا کیا آپ نے، عمیر نے کہا۔ سوری انکل، بچہ عمیر کی ربدار پرسنالٹی دیکھ کے گھبرا گیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ جا کر کھیلو، عمیر نے بچے کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا اور خود اپنے کپڑے صاف کرنے واش روم چل دیا۔ جیسے ہی عمیر اپنے کپڑے صاف کر کے واپس مڑا، پیچھے کھڑی عروہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایکسکیوز می مس عروہ، یہ جینٹس واش روم ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ ڈیئر، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہوئی بات کرنے کی، عمیر نے غصے سے کہا۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہوتے ہو ہینڈسم، عروہ بات کرتے کرتے عمیر کے نزدیک آ گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ عمیر جو اس کے کردار اور عادات سے بالکل واقف نہیں، جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عمیر نے غصے سے لال ہوتے ہوئے اس کو پیچھے دھکا دیا۔ عروہ سیدھی دروازے میں جا کے بجی، اس کو کافی چوٹ بھی لگی۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی یوں کسی غیر مرد کے ساتھ فری ہوتے ہوئے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپے سے باہر ہو کر تمہیں تھپڑ مار دوں۔ جو عمیر کی رگیں غصے سے تن گئی۔ امیر زادی عروہ، جس کو کبھی کسی نے اف تک نہیں کیا تھا، آج ایک لڑکے نے اس کی اتنی بےعزتی کی کہ وہ جو پچھلی بار عمیر کا نظر انداز کرنا نہ سہ پائی تھی، اس بار اپنی بےعزتی اور آپے سے باہر ہوگی۔ ایک بات تم کان کھول کے سن لو مسٹر، تم صرف میرے ہو، صرف میرے، آئی سمجھ؟ عروہ کو جو چیز ایک بار پسند آ جائے وہ صرف اس کی ہوتی ہے، سمجھے؟ اگر وہ چیز مجھے نہ ملے تو میں کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دیتی، یاد رکھنا مسٹر عمیر۔ عروہ یہ کہہ کر تن تنائی ہوئی باہر چلی گئی۔ عمیر نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کی چچا زاد اتنی گری ہوئی سوچ کی مالک ہوگی۔ یہ کیسی لڑکی ہے، سلمہ چچی نے کیسی تربیت کی ہے؟ اف میرے اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، عمیر دل ہی دل میں سوچتا حال میں چلا گیا۔ انمول جو ارحم اور ماہی کی شادی پر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، سب سے زیادہ تھک بھی اب وہی گئی تھی۔ آرام کرنے کی غرض سے ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی کہ امی کی آواز آئی۔ واپس نیچے آ گئی۔ جی امی، بیٹا سب سو رہے ہیں، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، ہو سکے تو یہ شرٹ پریس کر دو۔ اوکے امی، آپ سو جائیں، میں کر دوں گی۔ تھینکس بیٹا، کہتی امی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انمول تھکی تھکی سی اس اسٹینڈ تک آئی اور سوئچ آن کیا۔ شرٹ پریس کر کے رکھ دی تو یاد آیا کہ امی سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کس کی شرٹ ہے اور پریس کر کے کس کو دینی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو شرٹ کو اسٹینڈ پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ ابھی کمرے میں آ کر کمر ہی سیدھی کی تھی کہ دروازے پر ناک کی آواز پر پھر اٹھنا پڑا۔ دروازہ کھولا تو سامنے منان کھڑا تھا۔ انمول اس کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ جی بھائی آپ، اس وقت انمول کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ او سویٹی، بار بار بھائی کہہ کر چڑھایا نہ کرو مجھے، میں تو اس شرٹ کے لیے تھینکس بولنے آیا جو ایکچولی مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا، ویسے تم آج پنک فراق میں بہت حسین لگ رہی تھی، منان نے انمول کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا۔ انمول کو منان کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تو اس نے بنا کچھ بولے کھٹ سے دروازہ بند کر لیا اور اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اف خدا، کتنے بیہودہ ہے یہ انسان، تمیز تو چھو کر نہیں گزری، انمول نے سوچا تھا اور
فقیہ کلام پڑھ کر سو گئی۔ اگلے دن سب نے دولہا دلہن کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے، مذاق مستی چل رہی تھی کہ عمیر بار بار انمول کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انمول کا تمہاری شرم کے برا حال تھا۔ چھپنے کی جگہ ملتی تو وہ کہیں چھپ جاتی عمیر کی نظروں سے، پر اب سب گھر والوں کے سامنے اٹھ کے جانا بھی عجیب لگنا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ زیشو بیٹا سب کے لیے چائے لو، بشیر صاحب نے کہا۔ جی بابا کہتے زیشو کچن کی طرف چلی گئی۔ ارہم کا تو بس ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ماہی کے قربان ہی ہو جائے۔ ماہی بھی اپنے دولہا کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب بڑے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ شبیر سر کی طبیعت بھی اب بہت بہتر تھی۔ زیشو آئی نہیں ابھی تک، میں دیکھتی ہوں، انمول نے کہا۔ نہیں رکو آپی، میں دیکھتا ہوں، انمول سے چھوٹے عمر نے کہا۔ آج سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا ایک خوشخبری سنا دوں، بشیر صاحب نے کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انمول اور عمیر کی اگلے ہفتے منگنی کر دیں اور انشاءاللہ 2 ماہ تک شادی۔ ویسے بھی اگلے ماہ انمول کے پیپرز ہیں، پھر انمول فری ہے۔ انمول کے لیے یہ بات کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر سب کو دیکھ رہی تھی اور عمیر اس کے دیکھ کے شرارت سے مسکرا رہا تھا، پر عروہ کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کہ عمیر کو پانے کے لیے اب وہ ہر حد سے گزر جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.